أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں دیکھا تھا ہم نے فرشتوں کا سوال اللہ تعالیٰ سے، اور اس نشست میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا جواب فرشتوں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے تمام نام سکھا دیے، کلّہا سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ اب نام مطلب کیا؟ اسماء مطلب عربی میں کہتے ہیں ناموں کے لیے، اور اسماء مطلب ناموں کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے جو عربک میں ہے، وہ یہ ہے کہ اسماء مطلب نام اور صفت۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ الاسماء الحسنی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لیے ہم اوصاف اللہ نہیں کہتے، اسماء اللہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الرحیم، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے کہ وہ رحمت والا ہے۔ اسماء مطلب وہی نا، نام اور صفت، دونوں ہی باتیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے۔ اور یہ جو ورڈ اسماء ہے نا، یہ وہ آتا ہے وسم سے، اور اس کے پیچھے جو باتیں ہیں یہ 3 امپلیکیشنز میں ڈیوائڈ کر رہی ہوں، اور تینوں میں پہلی بات جو ہے فرسٹ امپلیکیشن ہے لینگویج۔ اور یہاں نام مطلب کیا؟ نام، نیم، اسم۔ اسم کہاں سے آتی ہے یہ بات آتی ہے زبان سے، مطلب لینگویج سے۔ آپ ہر لینگویج میں لنگوسٹ یہی آرگیو کرتے ہیں کہ ہر لینگویج بوائلز ڈاؤن ٹو ناؤنس۔ ہر زبان میں پہلی بات آتی ہے ناؤن، اسم، نیم۔ آپ کوئی بھی زبان کسی کو سکھا لو، پہلے آپ چیزوں کے نام سکھائیں گے، پھر آپ اسے لینگویج سکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری کی ساری زبانیں سکھا دی ہے، ساری کی ساری زبانیں جو بھی اس زمین میں موجود ہے، وہ ہر زبان کا ایک حصہ، پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ ہم کسی بھی انسان کو اس وجہ سے کمتر کر کے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کی زبان ہمیں اچھی نہیں لگی۔ ہر زبان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر زبان کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اور یہ ہوا فرسٹ امپلیکیشن۔ سیکنڈ امپلیکیشن ہے سائنسز۔ آپ دیکھیے دنیا میں کتنی ساری سائنسز ہیں، کمپیوٹر سائنس ہے، بایولوجی ہے، میتھمیٹکس ہے، ہسٹری ہے، دنیا میں الگ الگ شعبے ہیں، الگ الگ فیلڈس ہے۔ اگر آپ دنیا میں کوئی بھی سائنس سیکھنا چاہتے ہیں، اس فیلڈ میں آپ ماسٹر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے سیکھنا پڑے گا اس کے ہر چیز کے لیے، ہر تھیوری کے لیے، ہر فارمولا کے لیے، جو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس میں، اس ہر چیز کے لیے آپ پہلے اس کا نام سیکھیں گے۔ آپ کوئی بھی چیز اگر نئی ایجاد ہونے والی ہے تو اس چیز کے لیے پہلے نام ہوگا۔ آپ دیکھیں انسان کی خاصیت یہ ہے، وہ جو بھی چیز سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے پہلے ایک نام رکھے گا، پہلے ایک ٹرم کوائل کرے گا اس کے لیے، پھر اس کے بارے میں جانے گا۔ آپ اگر ایک نیا فارمولا ہی کیوں نہ ایجاد کر لو، اس فارمولا کا بھی ایک نام ہوگا۔ ہر تھیوری کے لیے ایک نام ہے، ہر ایجاد کے لیے نام ہے، ہر سائنس کے لیے ایک نام ہے۔ تو سمجھ میں یہ آیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کلّہا، کلّہ خلق ہی نہیں، کلّہ کوئی بھی ورڈ کو اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکٹ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلّہا، ساری کے سارے نام، جو بھی مطلب اگر اللہ تعالیٰ اس ناموں کے لیے کوئی ریسٹرکشن رکھتے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ارادہ کسی چیز کے لیے مختصر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس نام کو یہاں لکھ دیتے، کلّہ خلقی، یا کوئی کریشن کے لیے، زمین کے لیے کل الارض، زمین کے سارے نام، یا کچھ اور کے نام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلّہا، اللہ تعالیٰ نے بات کو اوپن اینڈڈ رکھ دیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم علیہ السلام کو جتنی بھی سائنسز دنیا میں موجود ہے، جو بھی ٹیکنالوجیاں موجود ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی شعبے میں ماہر ہے، کسی نہ کسی شعبے میں ماہر ہے۔ کوئی میتھمیٹکس اچھے کر لیتا ہے، کسی کا نالج ہسٹری میں بڑا اچھا ہے، کوئی ہسٹورین اچھا بن گیا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیلنٹ ہے۔ یہ ہم کسی چیز میں ماہر اس لیے ہے کیونکہ وہ چیز توفتاً ہمیں ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے ہم نے اس چیز کو انہیرٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، اس میں سے کچھ حصہ ہم لے کے اس دنیا میں آ گئے۔ اسی وجہ سے ہم ہر کوئی اس دنیا میں اپنے اپنے شعبے میں ماہر ہے۔ اب اس معاملے میں ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ سائنسز پڑھنا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ دنیا میں چیزوں کو جاننا، پڑھنا یہ غلط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بس تم دین پڑھو۔ ہم نے اس دنیا میں خود کی بنا لی ہے، ہم نے خود اپنی دنیا بنا لی ہے کہ ہم سیکولر نالج کو اور ریلیجیس نالج کو الگ الگ کر دیتے ہیں،
اور کہنے لگتے کہ دنیا ہمیں کیوں سیکھنا ہے، دنیا تو دنیا کے لیے ہے، ہمیں تو آخرت چاہیے، ہم دین ہی سیکھیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ہر قسم کے نام کیوں سکھاتے؟ اللہ تعالیٰ تو یہی کہتے ہیں نا آدم علیہ السلام کو کہ میں نے تمہیں صرف عبادت کے لیے بنایا ہے، تم جاؤ اور صرف میری عبادت کرو۔ اب ایک آیت قرآن شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہاں عبادت سے مراد صرف نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو، اس کی کریشن کو غور کرنا، تدبر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں کہتے ہیں کہ تم نکلو باہر۔ ہم نے خود اس بات کو غڑ لیا ہے کہ سیکولر نالج الگ ہے، ریلیجیس نالج الگ ہے۔ ریلیجیس نالج میں آپ کو کامیابی ملے گی، سیکولر نالج سے آپ کا کچھ نہیں ہونے والا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو ایسا نہیں کہتی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو کہتی کہ تم جاؤ، تم باہر نکلو۔ قرآن شریف کہتے تم باہر نہیں نکلتے، تم آسمان کی طرف دیکھو، پرندے کی طرف دیکھو، دیکھو کس طرح اڑتا ہے۔ اس پرندے کو کس نے تھاما ہے آسمان میں؟ تم غور نہیں کرتے، تم فکر نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ دیکھیے آسمان اور زمین کی بناوٹ میں تم عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مندوں کے لیے، الباب جو لوگ ہیں عقل مند، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ کا حکم یہی ہے، تم جانو اوریجنس کو، تمہاری کریشن کو جانو، بگ بینگ کو جانو۔ اگر جانو گے نہیں، کریشن کو دیکھو گے نہیں، تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ دیکھو گے نہیں، اگر دیکھو گے نہیں اس کریشن کو تو جانو گے کیسے کہ کتنی بڑی عظمت والا ہے تمہارا رب؟ جانو گے کیسے کہ کتنی بڑی عظمت والا ہے تمہارا رب اگر دیکھو گے نہیں اس کی بنائی ہوئی بناوٹ کو؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اسے ہیومن برین دیا جو اتنی کیپیبل ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا دنیا۔ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئی دنیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہیومن برین دیا ہے then execute it، یوز کیجئے اس دماغ کو تاکہ آپ دنیا میں نئی نئی چیزیں ایجاد کریں، نئی نئی چیزیں، نئی نئی تھیریز آپ نکالیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہینڈ فل آف مٹی لی، یہاں سے ایک مٹھی بھر مٹی لی اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں رنگ برنگ کی مٹی تھی، الگ الگ پیچز تھے کلرز کے۔ اسی لیے انسان بھی الگ الگ رنگ کے آئے، الگ الگ مزاجوں کے آئے۔ کوئی ایزی گوئنگ ہے، کوئی ڈپریشن میں رہتا ہے ہمیشہ، کوئی فلتی ہے، کوئی پیور ہے، کوئی پاک ہے۔ الگ الگ مٹی، الگ الگ بنے ہوئے لوگ۔ مٹی کیا چیز ہے؟ ہم عقل میں یہی آتا ہے نا، مٹی تو وہ چیز ہے جو پیروں کے نیچے رون دی جاتی ہے، لیکن یاد کیجئے کہ اسی مٹی سے الگ الگ اناج آتے ہیں، خوبصورت اناجیں آتی ہے۔ اس زمین سے تو ہر چیز ابھر کے آتی ہے، اس چیز سے تو الگ الگ قسم کے ایپلس آئے، اسی زمین سے تو ہر چیز نکلتی ہے۔ کب؟ جب اس زمین کو ہم پانی دیتے ہیں، اس مٹی کو جب ہم پانی دیتے ہیں نا تو اس زمین سے بہت کچھ آئے گا۔ بھی تو مٹی کے بنے ہیں نا، تو ہمیں بھی کوئی پانی دے گا تو ہمارے اندر سے بھی بہت چیزیں باہر آئیں گی۔ اب پانی دینا کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ جا کے نہا کے آ جاؤ، نہیں۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیشہ وہی سے کمپیئر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہمیشہ قرآن شریف سے کمپیئر کیا ہے۔ سمجھ میں یہ آیا کہ اگر ہماری شخصیت کے ساتھ یہ جو پانی ہے، یہ جو قرآن شریف ہے، اگر قرآن شریف سے ہم انسپائر ہو گے نا تو ہمارے اندر سے امیزنگ تھنگز باہر آئیں گی۔ آپ سائنس پڑھیں گے، پولیٹیکل سائنس پڑھیں گے، تبھی تو معاشرہ اچھا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کرے کہ ہر کوئی سائنس پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو، تو پھر اس معاشرے کو بہتر ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمیں سائنسز پڑھنا ہے، ہمیں جاننا ہے کریشن کو، ہمیں کیمسٹری بھی پڑھنی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہائیڈروجن مالیکول 2 آکسیجن مالیکولز کے ساتھ مل کر پانی بنتا ہے۔ اگر پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ صرف ہمارا رب، عظمت والا رب کر سکتا ہے، تو پھر جھک جاؤ اس رب کے سامنے، فرمانبرداری اسی رب کی ہونی چاہیے۔ اور یہ سیکنڈ امپلیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر سائنس کی، ہر فیلڈ کی جو بھی باتیں بنتی ہے، جو بھی نام بنتے ہیں، ان سارے ناموں میں سے پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا، سکھا دیا۔ اور تھرڈ امپلیکیشن وہ ہے، اب ایک خلا ہے جو بچ گئی ہے، بس ایک خلا ہے، اس خلا کو پر کریں گے اللہ تعالیٰ کے رسول کی وہ حدیث جو جڑی ہے آدم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ۔ اور یہاں میں حدیث شریف کی ساری ریفرنسز اور چینز نہیں بول رہی ہوں کیونکہ یہ زیادہ وقت لے لے گا، لیکن یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، لما خلق اللہ آدم علیہ السلام وما مسح ظہرہ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر مسح کیا
اور ساری کی ساری انسانیت وجود میں آ گئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا آدم علیہ السلام کی پشت پر تو سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری انسانیت وہاں حاضر ہو گئی، ہم بھی وہاں موجود تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، من ہاؤلائی، تو جواب کون ہے یہ سب؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاؤلائی ذریتک، یہ تمہاری ذریہ ہے، یہ سارے کے سارے تمہارے اولاد ہے، تمہاری نسلیں ہے۔ اور یہاں آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کلہا اسماء کلہا ثم عرضہم، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیش کیا انہیں، ہم گرامر اسٹوڈنٹس جو بھی عربک سیکھ رہے ہیں وہ دیکھیے کہ یا کلہا ہے ون فیمنن، اور ون فیمنن یا تو ہیومن بینگس کے لیے یوز ہوگا یا نان لیونگ تھنگس کے لیے، ایک تو لیونگ تھنگس کے لیے یوز ہوگا، دوسرا نان لیونگ تھنگس کے لیے یوز ہوگا، جبکہ ہم جو ہے، ہم ایک ایسا پلورل ہے جو یوز ہوتا ہے صرف ہیومن بینگس کے لیے، لیونگ تھنگس کے لیے۔ تو سمجھ میں یہ آیا، جو خلا تھی وہ اس حدیث سے پر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو، جو بھی جاندار ہے ان چیزوں کو بھی پیش کیا آدم علیہ السلام کے سامنے، جو جاندار تھی ان کے نام بھی انہیں سکھا دیے۔ مطلب آدم علیہ السلام کو ہم سب لوگوں کے نام پتہ ہے، ہم سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا، نام بھی صفت بھی، اسما مطلب وہی نا، نام اور صفت۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کی ساری اولادوں کے نام بھی بتا دیے اور ساری کی ساری اولادوں کی صفتیں بھی بول دی۔ مطلب آدم علیہ السلام کو پتا ہے کہ عبد الکریم کو شارٹ ٹیمپر ہے اور زینب میتھمیٹکس میں بڑی اچھی ہے، کس کی کیا کوالٹی ہے یہ آدم علیہ السلام خوب جانتے ہیں۔ تو یہاں اسماء کلہا اور عرضہم سے انکلوڈیڈ بات یہ سمجھ میں آئی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری قسم کی زبانیں سکھا دی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر قسم کی سائنس کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے نام بھی آدم علیہ السلام کو سکھا دیے اور ہماری صفتیں بھی سکھا دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ثم عرضہم علی الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو، ان سب کو کس کے سامنے پیش کر دیا؟ فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے نام تو بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر واقعی میں تم سچے ہو تو۔ سوال کیا تھا فرشتوں کا؟ سوال یہی تھا نا کہ تم ایسے کریشن کو کیوں بنا رہے ہو یا اللہ، جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہاں ہیومن برین کی کیپیسٹی آج فرشتوں کے سامنے رکھ دی اور سوال کیا کہ یہ ساری باتیں میں نے آدم کو سکھائی، اگر تم سچے ہو تو تم ان کے نام بتا دو۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے نام تو بتا دو اگر واقعی میں تم سچے ہو تو۔ قالوا سبحانک، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ بے شک تو پاک ہے اللہ، تیری ذات بڑی پاک ہے، تیری ذات بہت پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو بس وہی باتیں جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھائی ہے، ہم تو بس وہی باتیں جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھائی ہے، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، سارے کے سارے علم کے خزانے تو تیرے پاس ہے، تو ہی ہے جو سارے علموں کا مالک ہے، پورے علم والا اور پوری حکمت والا تو ہے، ساری علم کا مالک اور ساری حکمت تو تیری ہی ہے یا اللہ، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ یہاں فرشتوں کی انکساری دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اتنے درجے بلند ہیں ان کے، پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا پاک ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ بات ہمیں بھی سیکھنی چاہیے کہ جب لوگ نیا علم سیکھنے لگتے ہیں نا، 4 باتیں زیادہ کیا پتہ چل گئی، وہ سمجھنے لگتے کہ پوری دنیا میں ہم ہی ماہر ہیں، ہمیں تو یہ باتیں بھی معلوم ہیں، ہمیں تو وہ باتیں بھی معلوم ہیں۔ جو بھی علم سیکھنے آگے بڑھتے ہیں، چاہے وہ قرآن شریف کا ہے، شاید فقہ کے مسئلے ہے، منطق ہے، جو بھی ہے، سارے کے سارے فیلڈز میں جب بھی ہم اسلامک نالج میں آتے ہیں نا، تو ایسا لگنے لگتا ہے کلاس کے بعد کلاس لے رہے ہیں ہم، سیمینار کے پیچھے سیمینار ہو رہا ہے ہمارا، تو ہمارے علم کے درجے اور بلند ہو گئے، سارے کے سارے تو حقیر ہے ہمارے سامنے، ہم تو بہت کچھ جاننے لگ گئے۔ یہ چیز جو ہے آپ کی بندگی میں تبدیلی لا دے گی۔ اگر جتنا آپ کے پاس علم ہوگا اتنا انکساری آپ میں موجود ہونی چاہیے، اگر ان کے ساتھ انکساری نہیں آئی تو سمجھ جائیے آپ کا علم کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا نہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا زیادہ جھکنا چاہیے۔ دوسری بات، یہاں فرشتوں نے ہمارے بارے میں گمان کر لیا، انسانوں کے بارے میں گمان کر لیا کہ یہ آگے چل کر فساد کریں گے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات کلیئر کر دی کہ انسان نا بہت کیپیبل ہے چیزوں کا. جو باتیں انسانوں میں تھی وہ باتیں جنوں میں نہیں تھی. جن کے پاس دماغ نہیں ہے وہ چیزوں کو کریٹ نہیں کر سکتا. ہاں وہ تیز رفتار میں آسمان میں اڑ سکتا ہے لیکن اس کے پاس چیزوں کو ایجاد کرنے کا، تھیری سمجھنے کا کوئی بھی صلاحیت ہے ہی نہیں. یہاں فرشتوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ کسی کو اس بات پر جج نہیں کر سکتے کہ ان سے پہلے ان جیسے لوگ گزرے ہیں. مطلب یہ بات ہمیں بھی سیکھنی چاہیے کہ ہم کسی کو اس بات سے جج نہیں کر سکتے کہ تمہارے باپ ایسا کرتا تھا شاید تم بھی ایسے ہی ہو، تمہاری ماں ایسی تھی اس لیے شاید تم بھی ایسی ہو. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم کبھی بھی اچھائی کی طرف آ نہیں سکتے. کبھی نہیں کہا. تم سب نے مجھے اتنی اذیتیں دے دی کہ تم سے مجھے کوئی اچھائی کی امید ہے ہی نہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آگے چل کر قریش سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم شخصیتیں اسی قریش سے نکلے. پھر قال یا آدم انبئونی باسمائهم فلما انبعاهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا انبئهم باسمائهم، ان ساری چیزوں کے نام تو بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا کہ ان ساری چیزوں کے نام تو بتاؤ. فلما انبعاهم باسمائهم، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے ساری کی ساری چیزوں کے نام بتا دیے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی تھی ساری کی ساری چیزیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سنا دی. قالا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الم نقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں ساری کی ساری غیب اور پوشیدہ باتوں کو جو بھی زمین و آسمان میں ہے. آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو میں خوب جانتا ہوں. یہاں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز انسان کی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے تھے، تم نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ انسان کس چیز کا قابل ہے. ایسا نہیں لگتا ان باتوں سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پر ناز ہے؟ اللہ تعالیٰ از پراؤڈ آف اس. اس رب کو ہم پر ناز ہے، اس رب کے لیے ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسے راضی کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر پوشیدہ چیز جو بھی آسمان اور زمین کے ہر غیب کو میں جانتا ہوں. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، مجھے اس کا بھی علم ہے جو چیز تم چھپاتے ہو، جو چیز تم ظاہر کرتے ہو. یہاں جو چیز چھپی ہوئی تھی ان کے دلوں میں جو بات تھی فرشتوں نے تو ظاہر کر دی، فرشتوں نے تو ان کی دل کی بات کہہ دی. اب چھپا کون رہا ہے یہاں؟ اس مجلس میں کوئی ہے جو اپنے غرور کو، اپنے فقر کو، اپنے ایروگنس کو چھپائے بیٹا ہے دل میں، وہ تھا ابلیس. اللہ تعالیٰ نے اشارتاً کہہ دیا کہ تم جو بھی چھپاتے ہو، جو بھی تم ظاہر کرتے ہو، بے شک مجھے اس کا بھی علم ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر غیب کو جاننے والا ہے، اسے پتا تھا کہ ابلیس کے دل میں کیا کچھ ہو رہا تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے اسجدوا، سجدہ کرو اسے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یہاں ایک کنفیوژن ہے کہ یہاں دیکھیے اگر آپ کہیں گے سارے کے سارے اسٹوڈنٹس آ گئے لیکن زینب نہیں آئی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ زینب بھی ایک اسٹوڈنٹ تھی. مطلب کیا ہے اس ورڈ کا؟ زینب بھی اسٹوڈنٹ تھی، سب آ گئے وہ نہیں آئی. سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا. بات تو فرشتوں سے کہی گئی نا. جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کر لو آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا، مطلب یہ ہوا کہ شاید وہ بھی فرشتہ ہے. حکم تو ہوا تھا فرشتوں کے لیے نا. الا ابلیس مطلب کیا؟ سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا، مطلب ابلیس بھی کیا فرشتہ تھا؟ نہیں. گرامر اسٹوڈنٹس پھر سے غور کیجئے، الا ابلیسا، سین پر فتحہ ہے مطلب زبر ہے. اگر یہاں ضمہ آ جاتا مطلب پیش آ جاتا تو یہ وہی ابلیس بھی فرشتوں میں سے ہو جاتا. عربک رول کیا ہے کہ آپ کسی گروپ کے بارے میں بات کرو گے، سجدو ضمہ آیا، پھر الا ابلیسو آ جاتا تو ابلیس بھی فرشتوں میں سے ہو جاتا، وہ بھی ایک فرشتہ ہوتا. لیکن بات کیا ہے یہاں؟ سجدو الا ابلیسا، سارے اسٹوڈنٹس آ گئے لیکن ٹیچر احمد نہیں آئے. سمجھ میں کیا آیا؟ اسٹوڈنٹس الگ ہے، ٹیچر الگ ہے، اس کا خود کا عہدہ ہے، وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ مکس تو نہیں ہو سکتا نا، اس کا الگ معاملہ ہے.
यहाँ अल्लाह ताला ने इब्लीसा फ़तह आ गया, इसका मतलब ये हुआ इब्लीस अलग ग्रुप का है। ये ग्रुप अलग था फरिश्तों का, इब्लीस अलग ग्रुप का था, वो तो जिन्नों में से था। जो बात क्लियर हो जाएंगी सूरह कहफ में, अल्लाह ताला साफ कह देंगे इब्लीस ने सजदा नहीं किया, वो जिन्नों में से था। अबा वस्तकबरा, तो उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। से एक तो बात उसने इनकार किया, दूसरा उसने तकब्बुर किया, व काना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। यहाँ अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की हर अच्छाई फरिश्तों के सामने रख दी। स्टिल इब्लीस ने क्या कहा कि मैं तो आग का बना हूँ, ये तो मिट्टी का बना है। जो एक क्वालिटी जो उसके नज़र में हकीर थी, उस चीज़ को उसने हाईलाइट कर दिया और कह दिया कि ये तो मिट्टी का बना है, मैं इसे सजदा क्यों करूँ। जबकि जो भी अच्छाइयाँ उसमें थी, वो सारी चीज़ें इब्लीस ने नज़रअंदाज कर ली। हम अगर किसी इंसान की सारी अच्छाइयाँ साइड करके उसकी एक कमी निकालेंगे, तो हम इब्लीस की सुन्नत कर रहे हैं। अल्लाह ताला क्या सिखाते हैं इसमें हमें, कि आप किसी की कोताही को हाईलाइट करके उसे हकीर नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते आप। क्या पता उसमें कितनी अच्छाइयाँ हो। इब्लीस ने ऐसा ही किया था और वो जालिमों में से हो गया और काफिरों में से हो गया। अल्लाह ताला इस किस्से को बार बार सुनाते हैं हमें 7 बार, ताकि हम समझ जाए कि इब्लीस की फितरत किस तरह की थी। इब्लीस को जान लो और उस तरह मत बनो। अपनी शख्सियत से इन चीज़ों को उखाड़ के फेंकिए जो इब्लीस की सुन्नतें हैं। जो भी ग्रामर पॉइंट्स मैं हाईलाइट करती हूँ, अगर वो आपको समझ नहीं आ रहे, दैट्स कम्प्लीटली ओके, कोई बात नहीं। हम ग्रामर सीखने के लिए यहाँ नहीं हैं, हम तो अल्लाह ताला की किताब समझने के लिए यहाँ हैं, और ये सारा स्टेप हमें सिर्फ अल्लाह ताला की किताब की गहराई नापने के लिए ज़रूरी है। अगर आज नहीं तो कल, कभी ना कभी आप अरबिक ग्रामर की तरफ ज़रूर आएंगे इस किताब को समझने के लिए। क्यों नहीं, अगर मैं कर सकती हूँ ये स्टेप, तो आप तो ज़रूर कर पाएंगे। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो समझिए अल्लाह ताला ने इंसानों को कितना दर्जा अता कर दिया। अल्लाह ताला के हक़ में फ़रिश्तों से ज़्यादा हैसियत इंसानियत की है, इंसानों की है, और हम यहाँ ख़ुद को बेकार समझ बैठे हैं। असल बात तो ये है कि हर इंसान खुद का सेल्फ वर्थ रखता है। हर इंसान की एक हैसियत है, ये मकसद है, एक मकसद है ज़िंदगी का। खुद की हैसियत जानना और गुरूर करना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। सेल्फ वर्थ और एरोगेंस दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। हम इन दोनों को मिक्स कभी नहीं करेंगे। हम खुद की हैसियत भी जानेंगे और हम इनकिसारी के साथ भी पेश आएँगे। तो ज़रूरत ये है कि हम खुद की काबिलियत को जानें और कामयाबी की तरफ दौड़ें। मैं यहाँ रुक रही हूँ। अगली नशिस्त में हम 35th आयत को स्टार्ट करेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।